بحیقی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، رمضان میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استقبال رمضان کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کرنا ضروری سمجھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے رمضان کی آمد سے چند دن پہلے میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہم سب اپنے دل و دماغ کو استقبال رمضان کے حوالے سے تیار کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آغاز میں کہا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے جو عظمتوں کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، جو برکتوں کے اعتبار سے مثالی ہے۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی تربیت کا مہینہ ہے۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، چونکہ روزہ رکھنے والا اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے روک لیتا ہے، اس لیے اس عبادت کو کہا جاتا ہے صوم۔ صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے اسے کہتے ہیں سحری، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی جو کچھ کھایا جاتا ہے روزہ توڑنے کے لیے، روزہ ختم کرنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے افطار۔ اس روزے کی جو روح ہے وہ اس دعا میں مخفی ہے جو دعا ہم لوگ روزہ افطار کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اللہم لک صمت، اللہ آپ کے حکم پر میں نے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، اور پھر آپ نے جب اجازت دی تو میں نے یہ روزہ ختم کر دیا، یہ روزہ توڑ دیا۔ یعنی روزے کی جو روح ہے وہ اپنے آپ کو الہی رضا پر چلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی عبادت کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کا جواب دے چکے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنا علم، اپنی حکمت، اپنی فراست قرآن کی شکل میں نازل کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا۔ اس مہینے کے لیے ہم تمام دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس کا استقبال بڑے دلی جذبے کے ساتھ کریں۔ یہاں ایک بات سمجھ لینے کے قابل ہے، جس طرح مادی دنیا میں مخصوص چیزوں کو بونے کے لیے مخصوص موسم ہوا کرتے ہیں، مخصوص اوقات ہوا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی دنیا میں مخصوص روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے کچھ مہینے مختص کیے ہیں، کچھ ایام کا اختصاص کیا ہے۔
کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں، مخصوص موسموں اور مخصوص مہینوں میں اگر ان کو بویا جائے تو وہ چیزیں پرورش بھی پاتی ہیں، سایہ دار بھی ہوتی ہیں، پھلدار بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انہی مخصوص چیزوں کو مخصوص مہینوں سے ہٹ کر، مخصوص موسموں سے ہٹ کر بویا جائے تو کتنی ہی عرق ریزی کی جائے، کتنی ہی انتھک محنت کی جائے، نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح روحانی دنیا میں مخصوص روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مہینے اور ایام مخصوص کیے ہیں۔ جمعے کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مخصوص کر دیا، روزے کی عبادت کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا، حج کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی مختص کیا اور دن بھی اللہ رب العالمین نے خاص کیے۔ عرفہ کے لیے رب العالمین نے، اللہ کے رسول نے باقاعدہ دن ہمیں بتا دیا۔ اب جو مخصوص روحانیت ان مہینوں میں حاصل ہوتی ہے، ان ایام میں حاصل ہوتی ہے، ہم اور دنوں میں حاصل کرنے کی کوشش کریں تو ناممکن ہے ہمارے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے اذہان تیار کیے، جب اپنے صحابہ کے اذہان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ دلائی تو یہ بات کہہ دی تھی، اے میرے صحابہ، ہوا شہر، یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمہ، اس کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ رحمت مانگنے کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ، درمیان کے 10 دن اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر مغفرت طلب کرنے کے ہیں، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی طلب کرنے کے ہیں۔ اس مہینے میں جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، جو بخششوں کا نزول ہوا کرتا ہے، جن برکتوں کا نزول ہوا کرتا ہے وہ عمومی ہے۔ جس طرح کہ بارش جب برستی ہے تو نرم زمین پر بھی برسے گی، سخت زمین پر بھی برسے گی، چٹان پر بھی برسے گی۔ اب یہ مختلف زمین کے حصوں کی استعداد کا مسئلہ ہے کہ وہ اس ہونے والی بارش سے کتنا فائدہ اٹھائے۔ جو نرم زمین ہوگی وہ زیادہ فائدہ اٹھائے گی، جو سخت زمین ہوگی وہ کچھ فائدہ اٹھائے گی، اور جو چٹان ہے وہ فائدہ شاید بالکل بھی نہ اٹھا سکے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں بخششوں، رحمتوں، برکتوں کا جو نزول ہوا کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روزے دار کی دل کی زمین بڑی نرم ہو، وہاں ایمان کا بیج بویا جائے، یہ بیج پودے کی شکل اختیار کرے، پودا درخت کی شکل اختیار کرے، اور پھر ایمان کے اس درخت پر اعمال صالحہ کا پھل لگے، اعمال صالحہ کے پھول لگے، اور اعمال صالحہ کی پتیاں لگے۔ اب اللہ رب العالمین کی رحمتوں، بخششوں، برکتوں، سعادتوں کا نزول عام ہے۔ ہمارے سامنے سوال یہ نشان ہے کہ ہم ان کو سمیٹنے کے لیے کیا کریں۔ اسی سوال کا جواب ہم لیں گے۔ سب سے پہلی چیز، رمضان کی آمد سے پہلے ہم سب مسلمان اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو خالص کر لیں، یعنی ہماری نیت بھی نیک ہو، ہمارا ارادہ بھی نیک ہو۔ یاد رکھیے، نیت عمل کرنے والے کے اندر شعور کو پیدا کر دیتی ہے، عمل کرنے والے کے اندر احساس کو پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی جب عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، یہ نیت بتاتی ہے کہ کس مقصد سے یہ کام تم کر رہے ہو۔ نیت نیک ہے تو عمل بھی نیک ہے، نیت نیک ہے تو عمل بھی بامقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیت ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے وہ خالص نیت مطلوب ہے، بالکل پیور، بے آمیزش،
کیسی اللہ تعالیٰ کو نیت ہماری چاہیے ہے، توجہ رہے آپ تمام دوستوں کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں چوپاؤں کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے حقیقت پنہا ہے، حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ چوپائے چارہ کھاتے ہیں، یہ چارہ ایک مرحلے پر خون بنتا ہے، دوسرے مرحلے پر یہ فضلہ بن جاتا ہے، گوبر بن جاتا ہے۔ اگر یہ چوپائے مادہ ہوں تو خون اور گوبر کے درمیان ایک اور مرحلہ موجود ہے جو دودھ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، تم دیکھتے ہو کہ خون اور گوبر کے مرحلوں کے درمیان سے ایک تیسرا مرحلہ وہی چارے کا دودھ کی شکل میں آتا ہے، اس میں نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے، لبنا خالصا، پیور دودھ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہم مسلمانوں سے جو نیت مطلوب ہے، جو ارادہ مطلوب ہے، وہ خالص نیت اور خالص ارادہ ہے۔ وہ جو معروف روایت ہے صحیح مسلم کتاب البر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ کی نگاہ نہ تمہاری صورتوں پر ہوتی ہے نہ تمہارے جسموں پر ہوتی ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رب العالمین کی نگاہ تمہارے دلوں پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے اعمال پر ہوتی ہے کہ کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ یہ عمل تم کر رہے ہو۔ اور یاد رکھیے اگر ہم تمام دوست اس روزے کی برکت سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ بنا لیں تو ہمارے حق میں ہمارا شیطان باندھ دیا گیا ہے۔ بہت توجہ طلب ہے یہ بات۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 36 تا 40 کا مطالعہ کریں آپ۔ اللہ رب العالمین نے شیطان ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی اور اس سے کہہ دیا کہ تم انسانوں کو ورغلانے میں آزاد ہو، انسانوں کو بہکانے میں آزاد ہو، انسانوں کے لیے دل فریبیاں پیدا کرنے میں آزاد ہو، اس زمین پر انسانوں کے لیے دلچسپی کا سماں پیدا کرنے میں آزاد ہو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، میرے خالص بندوں پر تمہارا بس، تمہارا زور نہیں چلے گا۔ یعنی ازل سے ہی اللہ تعالیٰ یہ بات طے کر چکا ہے کہ شیطان وار کرے گا، شیطان حملہ کرے گا، لیکن شیطان کا وار، شیطان کا حملہ اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں کے مقابلے میں کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں، وہ تمام روایات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، صفدت الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شیاطین جو جکڑے جاتے ہیں، شیاطین جو قید کیے جاتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کے حق میں کیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان رمضان میں اپنے آپ کو مخلص بنا لیں، لیکن وہ مسلمان جو رمضان میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مخلص نہ بنا سکے، چاہے ان کا نام عبداللہ ہو، چاہے ان کا نام عبد الرحمن ہو، ان کے حق میں ان کا شیطان بندھا ہوا نہیں ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین کا جو مخلص بندہ بنانا ہے تاکہ ہمارا شیطان ہمارے حق میں بند جائے، ہم اللہ کے گھر میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم گھروں میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم بازاروں میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، معیشت کی منڈیوں میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم عدالت کی دنیا میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں۔
ہم سیاست کے ایوانوں میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم پارلیمنٹ میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم دن میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہم رات کے وقت میں ہوں تب بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، ہمارا شیطان ہمارے حق میں بند رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز استقبال رمضان کے لیے کہ ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے ارادوں کو نیک بنائیں۔ دوسرا کام جو ہم مسلمانوں نے کرنا ہے وہ قرآن کے ساتھ ایک مثالی تعلق قائم کرنا ہے۔ قرآن کے ساتھ مثالی تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو سنیں، ہم قرآن سیکھیں، ہم قرآن سمجھیں اور اپنے آپ کو قرآن پر عمل کرنے کے قابل بنائیں۔ اور دوستو، جب ہم قرآن پڑھیں، جب ہم قرآن سیکھیں، جب ہم قرآن سمجھیں تو پھر ہمارا جسم بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری روح بھی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا دل بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن سن رہے ہوں، قرآن سمجھ رہے ہوں، ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا دل ہمارے ساتھ ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون، حقیقی مومن وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کی عظمت، خدا کی جلالت، خدا کی کبریائی گھر کر لیتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ رب العالمین کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں، رب العالمین کے احکامات انہیں سنائے جاتے ہیں، رب العالمین کے قوانین ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب 21ویں صدی میں کچھ دیسی لبرلز پیدا ہوئے ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ سننا برداشت کرتے ہیں اور نہ اس پر عمل کر جانے کو برداشت کر پاتے ہیں۔ اب ایک واضح مثال دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صرف پردے کے حوالے سے بات کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ پردہ اسلام کا ایک حکم ہے، لیکن میڈیا پر عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک گمبھیر مسئلہ کھڑا ہوا، کل دیسی NGOs روڈوں پر آئیں اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے نعرے بازی کی، تو بعض جو لوگ پیدا ہوئے ہیں بگڑے ہوئے ذہن کہ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے احکامات کو نہ سن پاتے ہیں نہ اس پر عمل کو برداشت کر پاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سے صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آتے ہوئے رمضان کا استقبال یہی ہے کہ اپنے ذہنوں کو تیار کر لیں کہ ہم نے اپنے شب و روز اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی معیت میں گزارنا ہے، قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور دوستو، قرآن ختم کرنے کی ریس میں شامل نہیں ہوئیے گا، قرآن ختم کرنے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئیے گا کہ جناب 5 قرآن ختم کر دیے، 10 قرآن ختم کر دیے۔ ہم سب کی کوشش یہ ہونا چاہیے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ جتنا قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو، جتنا قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو، اسی پر اکتفا کریں۔ چاہے آپ پورا قرآن نہ پڑھ سکیں، آدھا قرآن پڑھیں، چاہے آپ آدھا قرآن نہ پڑھ سکیں 5 پارے پڑھیں، چاہے آپ 5 پارے نہ پڑھ سکیں صرف سورہ بقرہ پڑھ لیں۔ قرآن ختم کرنے کی دوڑ کا حصہ نہیں بنیے گا، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ایک ناانصافی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر برتی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ شغف اور قرآن سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ رات کے اول حصے میں تراویح کے لیے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور قرآن سنیں دلی حضوری کے ساتھ، دل کو حاضر رکھ کے، دماغ کو حاضر رکھ کے۔ اگر آپ حافظ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نفل نماز ہے یہ۔ اگر حافظ نہیں ہیں تو قرآن کا جو جے پاکٹ نسخہ ہوتا ہے، جو جے بھی قرآن ہوتا ہے، وہ لے لیں آپ،
اپنے سامنے رکھیں. جب قرآن آپ کے سامنے ہوگا دل حاضر رہے گا. ورنہ آج تو ماشاءاللہ آپ سب کے پاس موبائل موجود ہے, اس پر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے قرآن, وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ قرآن کی لذت کو محسوس کریں, قرآن کے ساتھ آپ کی دلچسپی قائم رہے, قرآن کے ساتھ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معروف روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس شخص نے رمضان کا قیام کیا ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے, تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے. ایک کام اور ہم نے کرنا ہے استقبال رمضان کے لیے, اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو, جتنی ہماری استطاعت ہے, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچائیں, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچائیں. بھائی روزے کا جو فلسفہ ہے, روزے کا جو مقصد ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بیان کیا ہے نا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن سکو, تاکہ تم پرہیزگار بن سکو. یہ متقی کا لفظ آیا کہاں سے ہے؟ وقا, یقی, وقایا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچانا. تو روزے کا تو مقصد ہی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عبادت کو جنہ کہا ہے. دل و دماغ حاضر رہے تمام دوستوں کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی عبادت کو جنہ کہہ رہے ہیں. جنہ کہتے ہیں عربی میں ڈھال کو. ہم تمام دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں جنگی سپاہی جب میدان جنگ میں ہوتا تھا تو وہ مد مقابل دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال استعمال کرتا تھا, اور ڈھال کے ذریعے وہ دشمن کے وار کو روکتا تھا. اسی طرح انسانوں کا, مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. یہ روزہ شیطان کے وار سے ہم کو بچاتا ہے, شیطان کے حملوں سے ہمیں بچاتا ہے. تو روزے کے فلسفے کو سامنے رکھیں, بس روزے کی روح کو سامنے رکھیں آپ, کہ ہمارے رسول نے کہا ہے الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مسلمانوں میں سے جو شخص روزے سے ہو فلا یرفس, وہ بےہودہ بات نہیں کرے, ولا یسخب, شور و شغب نہ کرے, بےہودہ بات. دیکھیں 14 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو وقت گزارنے کے لیے خدا را تاش نہیں کھیلیں, گیم کھیلنے نہ بیٹھ جائیں, ڈرامے نہ دیکھیں, فلمیں نہ دیکھیں, ڈائجسٹ نہ پڑھیں. اب اگر یہ سارے لغو کام ہم روزے کی حالت میں بھی کریں گے تو وہ روزے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا, روزے کی روح کو ہم نہیں پا سکیں گے. تو جو شخص تم میں سے روزے کی حالت میں ہو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ بیہودہ کلام کرے, نہ وہ شور و شغب کرے. فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, اور اگر کوئی شخص گالم گلوچ کرے, بدتمیزی پر اتر آئے, لڑنے لگے, تو روزے دار کو چاہیے وہ کہے اِنِّی امْرُؤٌ صَائِمٌ, محترم میں تو روزے سے ہوں اور میرا روزہ مجھے لڑنے سے بھی روکتا ہے, میرا روزہ مجھے زبان غلط استعمال کرنے سے بھی روکتا ہے. ایک چوتھا کام جو ہم تمام مسلمانوں نے کرنا ہے اپنے آپ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے, نیکیوں کی جستجو. یعنی رمضان کے مہینے میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو خدا را چھوٹا نہ سمجھیں آپ, ہر نیکی کو کرنے کی جستجو کریں اگر وہ کر سکتے ہیں آپ. وہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ, ہر نیک کام صدقہ ہے. اگر ہم روزے کی حالت میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو مسکراہٹ تو بانٹ سکتے ہیں. ہمارے رسول نے کہا ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ,
اگر تم کسی کو کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم اپنی مسکراہٹ تو دے دو اسے. اور اگر ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے مسکراہٹ بھی نہیں ہے دوستو, تو پھر اپنے لب سی لیں, ہم اپنی زبانوں کو گم کر لیں, خاموشی اپنے اوپر طاری کر لیں. وہ جو بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے, قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ لب کھولے تو خیر کے لیے کھولے, اور اگر اس کے پاس خیر موجود نہیں ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لے, وہ اپنے لب سی لے. تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی خدارا اس رمضان کے مہینے میں ہم تمام دوست قیمتی سمجھیں. اب غور کریں, بحیقی کی روایت کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں میں, چونکہ یہ اس روایت کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کیا تھا. تو اللہ کے رسول نے اس موقع پہ کیا کہا تھا؟ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر. اے میرے صحابہ, اس رمضان کے مہینے میں جس شخص نے کوئی نیکی کا کام کیا, کانا کمن ادا فریضہ, وہ ایسا ہے گویا کہ فرض ادا کیا. ومن ادا فریضہ, اور جس شخص نے فرض ادا کیا رمضان کے مہینے میں, کانا کمن ادا 70 فریضہ, وہ ایسا ہے گویا کہ 70 فرائض ادا کر رہا ہے. تو اس مہینے میں کسی نیکی کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں, معمولی نہ سمجھیں. ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے نا, ہم سب اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہر بندہ اللہ رب العالمین سے یہ عہد کرے کہ کم سے کم 3 نیکیوں کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا, رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی 3 نیکیوں کو. پہلی نیکی جس کا تعلق ہے حق اللہ سے, کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں, خاموش عہد, کہ ہم رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو 5 نمازوں کا پابند بنا کے رکھیں گے. دوسری نیکی جس کا عہد کریں اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے. ہم کسی بھی انسان یا کسی بھی مسلمان کو نہ مالی نقصان دیں گے, نہ عملی نقصان دیں گے, نہ قولی نقصان دیں گے. یعنی ہم کسی مسلمان کا نہ تو مالی نقصان کروائیں گے, نہ اپنی زبان سے اسے تکلیف دیں گے, نہ اپنے فعل سے اسے تکلیف دیں گے. اور تیسری نیکی جس کا اللہ تعالیٰ سے آپ خاموش عہد کریں وہ ہے لقمہ حلال, کہ میری حلق سے جو لقمہ اترے گا وہ حلال ہوگا, اور جو لقمہ میں اپنے بیوی بچوں کے حلق سے تیر کرواؤں گا وہ بھی حلال ہوگا. یقین جانیے ہم سب کی زندگیاں سدھر جائیں گی. مسلم معاشرہ ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہا ہوگا. 3 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ سے عہد باندھنا ہے. اور 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے بھی دل و دماغ کھولیں. آپ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے. یعنی آپ 11 مہینے میرے لیے, آپ کے لیے, ہاں کہ میں حافظ قرآن ہوں, آسان نہیں ہے تہجد پڑھ لینا. لیکن رمضان کے مہینے میں سب سے آسان کام ہے یہ تہجد کی نماز ادا کر لینا. بھائی ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا, 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں. یقین جانیے صرف 2 رکعت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ پورے مہینے ہم نے تہجد پڑھ لی, ہماری زندگی میں اخلاقی اور روحانی انقلاب آ سکتا ہے انشاءاللہ. تو تہجد کی نماز پڑھیں. آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں. آپ تمام دوست بھی آزادانہ اور ایماندارانہ مطالعہ کریں روایات کا. جب ہم روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تہجد, قیام رمضان, قیام لیل, تراویح, یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں, یہ ایک ہی
نماز کے مختلف نام ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جن 3 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ قیام رمضان کروایا، الگ سے آپ نے تہجد پڑھی ہو، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جو مسنون رکعات ہیں وہ ہیں 8، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہاں، چونکہ نفل نماز ہے، نفل نماز میں کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، صحابہ اور تابعین سے 8 سے زیادہ ثابت ہے۔ اب اگر کوئی شخص 8 سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کا یہ حق محفوظ ہے، وہ 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھ چکا ہے، قیام لیل کر چکا ہے، قیام رمضان کر چکا ہے، تہجد پڑھ چکا ہے، پھر بھی وہ سحری کے وقت اٹھ کر اگر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے، متقین اور محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں کیا کہا؟ آیت نمبر 17 اور 18 میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ جو محسنین ہیں، جو باکردار لوگ ہیں، جو بااخلاق لوگ ہیں، جو اللہ کے قریبی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ اوزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے دوستو، معروف روایت ہے نا متفق علیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور ہمارا خالق ارض و سما ندائیں لگاتا ہے۔ یعنی یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ہمارا خالق ہمارے قریب ہے، جب ہمارا خالق ندائیں لگا رہا ہے۔ ندائیں کیا ہیں اس کی؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فأوتیہ، کون ہے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ کے مطابق اسے دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جسے اپنے گناہوں کا خیال آیا ہے؟ کون ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے؟ کون ہے جسے اپنے گناہوں پر ندامت ہے؟ آئے، میں اب اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، موجود ہوں۔ تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کریں، صرف سحری سے آپ کو 10-15 منٹ پہلے اٹھنا ہے، 2 رکعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور کام، وہ ہے ذکر اور دعا، یعنی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ذکر اور دعا کے ساتھ قلبی تعلق قائم کریں۔ آپ دیکھیں، ایک ذکر اور دعا وہ ہے جس کے ذریعے ہم دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی جلالت کا تصور پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اس ذکر اور دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اور ایک ذکر دعا وہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا مانگتے ہیں، اپنی آخرت کا سوال کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اے ہمارے خالق ہماری آخرت بھی ہمارے لیے اچھی کر دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ذکر اور دعا کا بھرپور اہتمام کیجئے گا۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ روزے کی عبادت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، درمیان میں ہی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو تمہارا خالق تم سے دور نہیں ہے، تمہارا خالق تم سے قریب ہے، تم دعائیں کرتے ہو
تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، تمہاری ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تمہارے تمام رشتہ داروں سے محبت کرنے والا، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہے، تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ذکر اور دعا کے ساتھ گہرا تعلق رکھیں۔ اور آخری ایک کام اور کیجئے گا دوست، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یعنی جس قدر ہماری استطاعت ہے، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ انفاق یہ نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں سرنگ کو۔ سرنگ کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ سے ایک چیز جاتی ہے، دوسرے رخ سے وہ چیز نکل جاتی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستے سے تمہیں مال دیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال دوسرے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، رسول ان سے کہہ دیجئے اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کر لو، اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کر لو، اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کر لو۔ ذاتی گھریلو کاروباری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو اللہ کا دیا ہوا مال تمہارے پاس بچ گیا ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے لٹا دو، خرچ کر دو۔ پتہ ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ جب اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کی آمد تھی، چند دن باقی تھے رمضان آنے میں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم صحابہ کے اذہان کو آنے والے رمضان کے لیے تیار کر رہے تھے، تو آپ نے کہا تھا اے میرے صحابہ، یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، شہر المواسات، یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بھوکے ہیں انہیں کھلاؤ، جو بیمار ہیں ان کا علاج کرو، جو یتیم بیوہ ہیں ان کی کفالت کرو، جو فقیر اور محتاج ہیں ان کی محتاجی دور کرو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو مضبوط کرو، اپنائیتیں بڑھاؤ، ناشناسائی کو ختم کرو، ایک دوسرے کے شناسہ اپنے آپ کو بناؤ۔ یہ رسول کی تعلیم ہے۔ ایک غلطی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی بہت بڑی، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے۔ ہم مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا ہے۔ یہ غلطی ہے بہت بڑی۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں، کھلانے پلانے کا ہے۔ یہ مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا، بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا ہے۔ بھئی جو فاقہ کش ہیں وہ تو پورے سال ہی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں۔ ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، جن کے گھر میں تینوں ٹائم کچھ نہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے، وہ محسوس کریں بھوک کو، پیاس کو۔ تو یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں، یہ کھلانے پلانے کا ہے۔ ہم نے اسے لذتوں کا مہینہ سمجھ لیا، ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ سمجھ لیا۔ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے دوست، بہت بڑی۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں، توجہ رہے آپ کی۔ ظاہر رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رسول ہمارے لیے مثال ہیں، رسول ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حدیث دل و دماغ میں محفوظ کر کے لے کے جائیے گا کہ ہمارے رسول کی تعلیم کیا ہے ہمارے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی مسند احمد کی روایت ہے کہ عرض علی ربی، میرے رب نے مجھے آفر کی، میرے رب نے مجھے پیشکش کی۔ اب اللہ رب العالمین اپنے نبی کو آفر کر رہا ہے، پیشکش کر رہا ہے۔ اللہ کی آفر اور پیشکش کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں مکہ کی سرزمین کو تمہارے لیے سونے میں بدل دیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ یعنی مکی دور ہے یہ، اللہ کے رسول اور صحابہ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، آپ مکہ کی سرزمین کو سونے سے نہ بدلیں، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میری چاہت یہ ہے ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن تضرعتک، اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گا، میں آپ سے عاجزی کروں گا، آپ کے سامنے انکساری کروں گا، وذکرتک، آپ کو یاد رکھوں گا، اور جس دن میں پیٹ بھر کے کھا لوں گا اس دن حمدتک، آپ کی تعریف کروں گا، وشکرتک، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول کی تعلیم تو یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرو، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے گرہ میں باندھ لیں۔ ایک ایماندارانہ مشورہ آپ کو دوں، کیٹرنگ کے کاروبار کو اس مہینے میں نہیں بڑھائیے گا۔ ہمارے ہاں اس مہینے میں کیٹرنگ کے کاروبار کو ملٹی پلائی کر دیا گیا ہے۔ کیٹرنگ کے کاروبار کو خدا را نہ بڑھائیں۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ راشن بنوائیں، اپنی استطاعت کے مطابق راشن بنوائیں۔ پھر آپ کے رشتہ داروں میں ضرورت مند لوگ ہوں گے، آپ کے جاننے والوں میں ہوں گے، آپ کے محلے میں ہوں گے، خدا را خاموش انداز میں رات کی تاریکی میں پہنچا دیں۔ 10 دن آپ کا راشن استعمال ہوگا، 20 دن استعمال ہوگا، پورے مہینے استعمال ہوگا۔ یقین جانیے ان ضرورت مندوں کے حلق سے ایک ایک لقمہ جب نیچے اترے گا آپ کے حق میں خود دعا کرے گا۔ اس مشورے کو لے کے جائیے گا دوست۔ کیٹرنگ کے کاروبار کو خدا را جو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں اس مہینے میں غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ یہ بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ بالکل اسی طرح جو چٹخاروں کو مہینہ تو ہے نہیں، ہم مرد حضرات جس طرح اس مہینے کی برکتوں سے پورا استفادہ کرنا چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں، قرآن بھی سننا چاہتے ہیں، تو اپنی گھر کی خواتین کو بھی اس کا حصہ بنائیں نا۔ انہیں آپ نے لمبا چوڑا چارٹ دیا ہوا ہوتا ہے، وہ 12 بجے داخل ہوتی ہیں، اذان ہوتے ہوتے تک باورچی خانے میں ہوتی ہیں، بغیر کسی خاص تکلف کے، بغیر کسی خاص اہتمام کے، جو آپ کے سامنے آ جائے اس پر اکتفا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، 23واں رکوع جس میں روزے کا فلسفہ بیان ہوا ہے، اس رکوع کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔